ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، اور یہ شریکہ برادری کا لفظ جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، شرکت سے ہے، دکھ درد میں شریک، معاملات میں ساجی، یہ ہے اس کا مفہوم۔ لیکن ہم اس کا مفہوم الٹ لے چکے ہیں، شریک سے مراد مخالف، حالانکہ شریک سے مراد مخالف نہیں ہے، شریک سے مراد شرکت والا ہے۔ فقہا نے لکھا کسی سے قتل خطا ہو جائے، ایک تو ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، تو اس کی سزا تو قصاص ہے، یا وارث راضی ہو جائے تو دیت ہے۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل نہیں کیا، قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، دور سے اس نے شکار کے لیے تیر چلایا تو وہ جا کے کسی جنگل میں کام کرتے ہوئے شخص کو لگ گیا، تو یہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، تو اس کا قصاص نہیں ہے شرعاً، اس کی دیت ہے۔ تو جب قتل خطا کی دیت دی جائے گی تو اگر جس شخص سے قتل خطا ہو گیا اور وہ دیت دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، 200 اونٹ اس کی دیت بنتی ہے تو اتنے وہ کہاں سے دے گا، اتنی اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ، اس کی جان چھڑانے کے لیے اپنے مال سے اس کی دیت ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریک ہے اس کے، ان کا شریک ہونا متقاضی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے بھائی کی جان چھڑائیں اور اس کے لیے دیت دیں، تو یہ تو پھر دکھ درد کے ساجی ہوئے، نہ کہ مخالف ہوئے۔ تو صلہ رحمی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو اس وقت قریش تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں، کوڑے پھینکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر، کانٹے پھینکے حضور کی راہوں میں، اور عقبہ بن نبی معیط نے اجریاں ڈلوائیں، اسی طرح باقی لوگوں نے جو جو اذیتیں پہنچائیں سب کو یاد تھی۔ اب آقا کریم جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، اور اگر ہمیں بہت ہی چھوٹ ملی تو جان کی امان بھی پا چکے تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے۔ تو یہ جمع ہو کے حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، چلو ہماری گردنیں کٹنے سے بچ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم نے تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تکلیف پہنچانے میں، ہم نے تو کوئی اذیت نہیں چھوڑی جو ان تک نہ پہنچائی ہو، لیکن آج ان کا یہ رویہ، تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک، جب آپ قابو پا لیتے ہو کسی کے اوپر تو پھر جو ہے وہ تکبر سے اچھل کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کی ہیں۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کر کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک، جب کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، معاف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا یہ چیز میں قسم کر کے کہتا ہوں۔ تو آقا کریم نے سب کو معاف کر دیا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر، مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے
کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اس کا دل اپنے رب کو مانے۔ تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک، امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہوگا۔ تو نیکی تو یہ ہے، نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو، مخصوص طرز کے رنگ پہن لو اور اس کو تم دین قرار دے دو۔ ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی۔ کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہوتا ہے۔ تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے۔ اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف۔ مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو۔ اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے۔ عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا۔ وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جوں ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے، اور وہ مصارف کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ فرمایا ذوی القربہ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربہ رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے۔ وَالصَّابِرِينَ،
اور صبر کرنے والے. فی الباسائے والضرائے وحین الباس. غربت بیماری حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے. اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہیں. یہ سچے لوگ ہیں. اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت. دور موجود میں دو طرح کی افکار ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے چند عبادات کے مجموعے کو دین قرار دے دیا، باقی معاملات زندگی، کاروبار، طرز معاشرت، لوگوں کے ساتھ رویے، وہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہے. وہ اس کو اپنا ایک نجی معاملہ سمجھتے ہیں. جس طرح کہ وہ ایک علاقے کے اندر منشیات بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت ایک طرف گٹھڑی رکھ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو اگر کہا جائے کہ صاحب یہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اور یہ ہمارا کاروبار ہے. تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا اور کاروبار کو الگ کر دیا. تو ایک طبقہ وہ ہے، ایک فکر وہ ہے کہ جو مخصوص طرز زندگی کو، مخصوص وضع کو اور چند رسومات کو دین قرار دیتے ہیں. اور رد عمل کے طور پہ جہالت کی وجہ سے ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جو مخلوق خدا کے لیے خیرخواہی کے جذبات، ان کو فروغ دینے کی کدو کاوش کو دین قرار دیتا ہے، اور اس دین کا نام انہوں نے انسانیت رکھا ہے. حتیٰ کہ وہ دین کے بنیادی ارکان کا نہ صرف مذاق اڑاتا ہے بلکہ اس کو بھی تبدیل کرنے کی آرزو رکھتا ہے. آئے دن آپ ایسے لوگوں کی طرف سے جو آرٹیکلز چھپتے ہیں، مضامین چھپتے ہیں مختلف رسائل میں، جرائد میں، اخبارات میں، اور مختلف ہمارے میڈیا کے اوپر جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حج کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ حج پہ لگ رہا ہے، تو یہ پیسہ اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کتنا بھلا ہو جائے غریبوں کا. اس طرح جو قربانی پہ اتنا پیسہ لگتا ہے تو یہ قربانی کے پیسے اگر غریبوں میں بانٹ دیے جائے تو کتنوں کے گھر بس جائیں گے، کتنی غریب بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی. اس طرح نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک مشق ہے، تو یہی وقت انسانی خدمت کے لیے صرف کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو. تو حتیٰ کہ وہ ایک نیا انسانیت کے نام سے دین لے آئے، اور اس میں وہ ان عبادات کو اور دین کی ان چیزوں کو انہوں نے خارج کر دیا. اور دوسری جانب کچھ لوگوں نے چند عبادات کو دین سمجھ لیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر دیا. قرآن مجید میں مذمت کی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ان نمازیوں کی مذمت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونے دیتے، پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان سے عاریتاً کوئی چیز مانگ لو تو نہیں دیتے. الماعون کی شرح کے اندر علماء نے لکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو اور ملنے والوں کو عاریتاً یا ہبتاً دے دی جاتی ہیں. جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں، پانی والا پائپ دے دیں، اسی طرح اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں عمومی طور پہ ہم عاریتاً کسی کو فراہم کر دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا رویہ دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے کہ یہ جو عاریتاً چیزیں عمومی طور پہ لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ اس قدر بخیل الفطرت لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان سے نمک مانگنے جائے، کوئی برف مانگنے جائے، کوئی ان سے پائپ مانگنے جائے، وائپر طلب کرنے جائے تو یہ نہیں دیں گے. اور دوسری جانب ان کا رویہ یہ بتایا کہ وہ تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونے دیں گے، وہ نماز کی پہلی صف میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. تو اس لیے کہا کہ ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہے. تو یہ ہے دوسرا رویہ. تو ایک وہ رویہ کہ انسانیت کو ایک مذہب قرار دے کر کے فرائض اور واجبات کی نفی کی جائے، حج کا مذاق اڑایا جائے، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا جائے، نمازوں کو وقت کا ضیاع قرار دیا جائے، اس طرح قربانی کو ایک اسراف کے نام سے یاد کیا جائے. تو جو معتدل رویہ ہے اس کو اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آیت بر کے اندر پرو دی گئی اور بتا دی گئی کہ یہ ایک مکمل نصاب زندگی ہے، یہ ایک فل پیکج ہے
جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جہالت تھی۔ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سے اسلام نے نکالا ہے، اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من اظراف خدرہا، کمواری لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی جس طرح حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، لیکن مغرب اور لادینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے، اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا، جس طرح ایک رواج کسی نے کہا، بعض بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد مفکرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا۔ عرب کلچر تو برہنگی تھا، عرب کلچر تو برہنہ طواف کرنے کا تھا، گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے۔ تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے۔ تو اسلام کی وہ خاص چیز، وہ خاص نشان، خاص پہچان پردہ ہے، حیا ہے، اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی۔ تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیا کے چھننے سے بنے گا، تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے، انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے، کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے، کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے، جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے، جس ماحول میں تقدس کی باد صبا چلتی تھی اور وہی اترتی تھی، اور جبریل کو وہی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا، اور قرآن اترتا تھا، اور قرآن پڑھانے والے سکھانے والے خود صاحب قرآن تھے۔ وہ صحابہ، ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ابو بکر و عمر کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب عثمان و علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب سیدہ عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، سیدہ فاطمہ تو زہرا سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، تو مجھے بتائیے اس تقدس مآب ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماؤں کو حکم دیا گیا، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، جن کی جنت کی ضمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے، تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھڑ کے بیٹھ گئے، کہا کوئی بات نہیں جی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو تاکید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی، اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرا دے سکتی ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، جو وقت آیا تو شعلہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے، ساری امتیں مر جائیں گی، امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا، اور وہ کیا؟ بطول باش، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا۔
پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے، ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے۔ آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو کٹھ ملا کی اصطلاح ہے۔ کچھ بولتی ہے جناب یہ دقیانوسیت ہے، کوئی کہتے ہیں یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں۔ جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے 3 چادریں، عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی 5 چادریں رکھی ہیں۔ اس وقت اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے۔ تو کیا کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے سکرٹ میں دفن کر دیا جائے، میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں؟ اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی باندھ دی جائیں، اس وقت محارم قریب آ جائیں جو لحد میں اتاریں۔ تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیے جائیں، ان کی کنیز بن کے زندگی گزاریں۔ کمایا اس کے احکام عرب کے شعراء کے قصائد سے ہم نے اخذ نہیں کیے۔ نام بھج مسیح وڑیا نا تسبا، جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یہ ان کی ستھرائی کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے تو اس کو نماز کا حظ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نہیں۔ 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حظ، لطف اور سرور ملتا ہے۔ نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اہل ایمان عورتوں سے فرمائیے، انہیں حکم دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن مرد کے چہرے پہ پردہ تو نہیں ہوتا، تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ، یہ دونوں ازواج موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، اور یہ نابینا تھے، تو انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، پردہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں، فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کا پہرا دیں۔ عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفکر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن ہے۔ حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتا کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑھی خاتون ہے یا 7 سال کی بچی ہے، اسے تو نہیں پتا، اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑھا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں، لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دے۔
کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے۔ جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے، اور جب تو گھر سنبھالتی ہے تو معاشرہ بہر و بر سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے اس بیٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آبرو کا پہرا دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا بہترین پردہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہترین پردہ یہ ہے کہ عورت کو غیر مرد نہ دیکھے اور غیر مرد کو عورت نہ دیکھے، یہ بہترین پردہ ہے۔ کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا با